پڑی ہوئی ہے اور جو مشکلات ہمارے سروں پر ہے، دیکھیں ہر جگہ ہم جو ہے ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، ہم پر بہت ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اس میں ہماری خود کی کمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور انہیں اپنی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع عطا فرماتا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے کچھ اہم اور فکر انگیز سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سید عاکف احمد ازہری صاحب کے ساتھ۔ سید صاحب قبلہ، ہمارے پروگرام میں آپ کا دل سے خیر مقدم ہے۔ کچھ سوالات ہیں سید صاحب جس کے جوابات اکثر لوگ تلاش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سید صاحب قبلہ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے تو پھر رمضان کے بعد ہماری مسجدیں دوبارہ خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بہت اہم سوال کہ دراصل رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عبادت کا ماحول، مسجدیں کی رونق اور نیکی کی فضا انسان کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان میں صرف ایک مہینے کے لیے عبادت سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور بلکہ پوری زندگی جو ہے ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان صرف ہمیں ایک مہینے کے لیے عبادت سکھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ پوری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری نمازیں، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال جاری رہیں تو سمجھ لیں کہ ہم رمضان کی حقیقی برکت حاصل کر لیں گے۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے کبھی کبھی رمضان صرف ایک معمول کا مہینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک نوجوان رمضان کی اصل قدر اور اس کی روح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ضروری یہ ہے کہ رمضان صرف بھوک، پیاس اور شدت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی تربیت کا عظیم موقع ہے۔ یہ موقع ہمیشہ میسر نہیں آتا، بلکہ سال میں ایک ہی بار یہ رمضان المبارک آتا ہے اور اسی میں میسر آتا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے اور خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کل اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ رمضان میں بازار اور مال زیادہ روشن ہوتے ہیں اور مسجدیں کم۔ کیا ہم کہیں نہ کہیں رمضان کو عبادت سے زیادہ ایک تہوار بنا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ باتیں کچھ حد تک ٹھیک ہیں کہ دراصل جو ہے رمضان کی اصل مقصد عبادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن ہماری راتیں بازاروں میں، مالز میں اور دیگر خرافاتی جگہوں پر گزرتی ہیں اور دن ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے اور رات ہم سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ تو پھر رمضان کی روح اس سے متاثر ہوتی ہے اور رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، قرآن کو سمجھیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے صدقات سے، زکوٰۃ سے، فطرات سے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ سید صاحب قبلہ، ایک سوال جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے، اگر روزہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے تو پھر رمضان میں بھی جھوٹ، غیبت اور ناانصافی کیوں کم نہیں ہوتی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ دراصل روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری شخصیت کی تربیت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا، چونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، اور ہم روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں
اور دوسروں کی شکایتیں کرتے رہیں تو پھر یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے. اور حقیقی روزہ وہ ہے کہ جو انسان کی زبان، آنکھ، دل اور کردار کو بھی گناہوں سے روک دے. آج کل سوشل میڈیا پر لوگ رمضان کی عبادت، صدقہ اور افطار کی تصویریں شیئر کرتے ہیں. کیا یہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں ریا یعنی دکھاوے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ یہ معاملہ بنیادی طور پر نیت پر منحصر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کسی چیز کو تحفہ یا ہدیہ یا صدقات یا خیرات جو بھی کرتا ہے اور اسے شیئر کرتا ہے سوشل نیٹ ورک پر، سوشل میڈیا پر، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے نیکی کے طرف ترغیب ملے، تو یہ تو پھر بہتر عمل ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریا میں کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ بالکل ناجائز عمل ہے. اگر لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہے تو بہتر ہے، اور نہیں تو پھر یہ بہتر عمل نہیں ہے. اور قرآن میں مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر امت بن کر کے لوگوں کی مدد کریں، اور ایسی مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سید صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے. آج مسلمان دنیا میں تعداد میں بھی کافی ہیں، لیکن پھر بھی کئی جگہوں پر مسلمان ہی پریشانیوں اور آزمائشوں میں نظر آتے ہیں. اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن میں مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور جب امت قرآن اور سنت سے دور ہو جاتی ہے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کو چھوڑ دیتی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگتی ہے، تو پھر مشکلات اور آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. تو دوستو، ضروری یہ ہے کہ دنیا کے لہو لعاب سے نکل کر کے ہمیں چاہیے کہ نیک عمل کی کوشش کریں اور دوبارہ سے ہم قرآن اور سنت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور اس کی طرف رجوع کریں. اگر کسی کا رمضان گزر جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ رمضان کا حق ادا نہیں کر سکا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے دروازے پھر بھی اس کے لیے کھلے رہتے ہیں؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، جو کہ وہ ارحم الراحمین ہے. اور دیکھیں، اگر رمضان کے بعد کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جو ہے کاش میں نے رمضان کو بہتر طریقے سے گزارا ہوتا، تو یہ احساس خود ایک ہدایت کی علامت ہے. اور جب احساس پیدا ہو جائے تو انسان کا دل بدلنے لگتا ہے، اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے نیک ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ معاف کرتا ہے. حسن پورہ نیٹ ورک کے ذریعے حضور سید صاحب کیا اس امت کے لیے رمضان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ چینل کے ذریعے میں لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ امت آج جس ماحول میں پڑی ہوئی ہے اور جو مشکلات ہمارے سروں پر ہے، دیکھیں ہر جگہ ہم جو ہے ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، ہم پر بہت ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. اس میں ہماری خود کی کمی ہے کہ اگر ہم اپنے کردار اور اخلاق کو اچھا رکھتے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے اور قرآن و سنت پر عمل کرتے، اولیاء کاملین کے راستے کو اختیار کرتے، ان کے طریقے کو اپناتے، تو یقیناً ہم آج اس دہانے پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ جہاں ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام امت مسلمہ کو کہ ہم بہترین امت ہیں، تو ہم بہتر بن کر کے دکھائیں، کیونکہ ہمارا نبی سب سے بہتر تھا، اور جو نبی سب سے بہتر ہو تو اس نبی کی امت بھی سب سے بہتر ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. سید صاحب قبلہ،
آپ نے बेहद कीमती और नसीहत आमेज़ बातें हमारे साथ शेयर की और हम ताहे दिल से आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और हम सब को रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को हासिल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और हम सबको इत्तफाक व इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए और हर मोड़ पर हम कामयाब हों और अल्लाह ताला हमारे तमाम बुज़ुर्गों के रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक मरहमत फरमाए और हमारे बुज़ुर्गों के सदक़े व तुफ़ैल इस उम्मत पर रहम करे ताकि हम जहाँ भी रहें कामयाब रहें, सुरखरू हों, ताकि दुनिया में भी हम कामयाबी के साथ ज़िंदगी को गुजारें और जब यहाँ से जाएं तो भी हमारी जो असली ज़िंदगी है वो भी सुरखरू बनती हुई नज़र आए। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।